اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم الملك القدوس العزيز الحكيم وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة عليك وآله وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کے جانب سے ہفتہ واری پروگرام سوال و جواب غور و فکر کے نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج کے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے شرح صدر کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ شرح صدر کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ شرح صدر کا ایک ماحول چل رہا ہے آج کے زمانے میں۔ لوگ شرح صدر کے بارے میں جاننا سمجھنا چاہتے ہیں، اور شرح صدر کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک ہوڑ مچی ہوئی ہے کہ آخر شرح صدر کے بارے میں سمجھیں، جانیں، سمجھیں، پتہ لگائیں کہ آخر شرح صدر ہوتا کیا ہے۔ اس لیے ہم نے پچھلے ہفتے کا سوال رکھا تھا کہ شرح صدر کے بارے میں بتائیں۔ حالانکہ 2-3-4 سال پہلے ہم نے جو ہے شرح صدر پر ایک گفتگو آن لائن کیا تھا، لیکن اس کی جو ہے کوئی تفصیلات ہم نے یوٹیوب پر نہیں ڈالی تھی، لہٰذا ہم کو لگا کہ اس کی سخت ضرورت ہے۔ ہم نے جو ہے اس کا ایک تحقیقی موازنہ کرتے ہوئے ہم نے جو ہے آن لائن ڈسکشن کیا ہے مختلف لوگوں کے حوالے سے۔ مختلف جو ہے سلاسل کے بزرگوں نے گروپ میں طرح طرح کی باتیں کی ہیں، بیان کیے ہیں۔ آئیے جو ہے تھوڑا وقت نکال کر کے شرح صدر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک تقابلی بیان سماعت کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یوٹیوب پر بہت سارے ڈیٹیلز شرح صدر پر ملتے ہیں، بعض لوگوں نے بھی بیان کیا ہے تفصیل سے، لیکن آئیے آج دیکھتے ہیں کہ آخر شرح صدر کی سمجھ جو ہے مختلف خانقاہوں میں کیا کیا ہیں، اور اس سے جو نئی چیز سمجھ میں آئے گی اس پر ہم لوگ کافی غور و فکر کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کی تہ میں ہے کیا۔ حالانکہ شروع کرنے سے پہلے آئیے وہ دعا کر لیتے ہیں ہم لوگ جو قرآن مجید میں پہلے سے موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اے ہمارے رب ہمارے سینوں کو کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ آئیے گفتگو کے پینل کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں جناب صادق الرحمان صاحب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے گروپ میں بہت ہی عمدہ طریقے سے بیان ہمیشہ کرتے آئے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے ہر موضوع میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی باتیں جو ہے نقشبندیہ گھرانے سے، نقشبندیہ تعلیمات کے حوالے سے بڑے عمدہ طریقے سے رکھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان کا جواب سنتے ہیں۔ چنانچہ شرح صدر کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی فکرے کو اس انداز میں سمجھنا جس سے علم کے نقطے کھل سکیں، اس کو شرح کہتے ہیں۔ مطلب اگر ہم کسی بھی فقرے کو، کسی بھی جملے کو اس انداز میں سمجھیں جس سے اس کے جو نقطے ہوتے ہیں، علم کے جو مختلف نقاط ہیں، جو نقطے ہوتے ہیں وہ کھل سکیں، اسی کو ہم شرح کہتے ہیں، یعنی کھلنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علم کے نچوڑ کے حصول کو شرح کہا جاتا ہے، چونکہ علم کا مرکز سینے کے اندر ہوتا ہے، خاص طور سے قلب، خاص طور سے جو مرکز ہے علم کا وہ قلب ہے۔ قلب کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود لامحدود ہے، لیکن اسی قلب مومن میں اس کا بسیرا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنی بندے کی پہچان رب کے طرف بڑھتی ہے
اس کا سینہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ جتنے بندے کی پہچان رب کے طرف بڑھنا شروع ہوتی ہے، بڑھتی ہے، اس کا سینہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ کھلنا شروع ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ایک دعا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنے کا حکم فرمایا تو اس وقت یہ دعا آپ نے پڑھی تھی، جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر ذکر کیا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ تو پوری دعا موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ میری بات سمجھ سکیں۔ چنانچہ آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ شرح صدر کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ وقت کا ایک پیغمبر اپنے لیے دعا فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی انعامات اور احسانات جتلاتا ہے تو سب سے پہلے شروع ہی اس بات سے کرتا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اے میرے حبیب، کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہاں پر دیکھیے ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے رب میرا سینہ کھول دے، اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے۔ لیکن جب محبوب کی بات آئی تو محبوب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اے محبوب، کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کا سینہ پہلے ہی کھول دیا گیا۔ تو یہ جو ہے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو ہے اس فرق کو واضح کرتا ہے، اور اس افضلیت کو بھی واضح کرتا ہے کہ کس طریقے سے ان دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں اور سمجھیں۔ جتنا انسان کا شرح صدر ہوتا ہے، جتنا اس کا سینہ کھلتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان بڑھتی ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ بات انہوں نے کہی ہے کہ سینہ جہاں تک کھلنے کی بات ہے، سینہ جب کھلتا ہے تو اللہ کی پہچان اس سے بڑھتی ہے۔ یعنی جب تک سینہ نہیں کھلے گی، اللہ کی پہچان، معرفت جو ہے نہیں ہو پائے گی، معرفت کا جو خزانہ ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ یہاں تک کہ سینہ اتنا کھل جائے کہ قلب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک رسائی حاصل ہو جائے۔ یعنی جب سینہ کھلتا ہے تبھی جو ہے قلب محمدی تک رسائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو معاملہ جو ہے بڑا ہی عمدہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ شرح صدر کی وجہ سے ہی انسان کی زبان اللہ کی زبان بن جاتی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب انسان کا صدر جو ہے شرح ہو جاتا ہے، یعنی سینہ جب کھل جاتا ہے واقع میں، تبھی اس کو حقیقی طور پر معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس انسان کا زبان اللہ کی زبان بن جاتی ہے۔ یعنی ویسے ہی لوگوں کے زبان سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ یہ تھے جناب صوفی صادق الرحمن صاحب نقشبندی قبلہ مدظلہ العالی، جو پاکستان سے اپنی فہم و ادراک سے جو ہے شرح صدر کا بیان بڑے ہی اچھے انداز میں کر رہے تھے، اور ان کے جملے سے شرح صدر کی بہت سی جو ہے حقیقتیں واضح ہوئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے جو افادیت ہیں وہ کس قدر جو ہے اعلیٰ اور اولیٰ ہیں۔ آئیے اب ہم دوسرے خانقاہ کے مرکز کے جانب روانہ ہوتے ہیں اور چلتے ہیں ابو العلیہ گھرانہ کے اور چشتیہ گھرانے کے صوفی جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلیہ صاحب قبلہ مدظلہ العالی رانچی جھارکھنڈ سے اس موضوع پر کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے ان کے جملے گرچہ کم ہیں، حالانکہ تفصیلات یہ زیادہ بیان کرتے ہیں وائس میں، لیکن ان کے جو بیان کے جو کچھ خصوصی باتیں ہیں، مختصر یوں سمجھیے کہ انہوں نے کہا کہ سینے کے اندر 1,40,000 جو جالے نفس کے ہوتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگوں نے 1,80,000 بھی کہا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ سینے کے اندر جو 1,40,000 یا 1,80,000 جو جالے ہوتے ہیں نفس کے، ان کو ہٹانا اور نفس کو بالکل پاک کرنا، قلب کی تصفیہ کرنا ہی دراصل شرح صدر کہلاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نفس کے جالے ہیں، نفس کے جو مختلف 1,80,000 یا 1,40,000 جو جالے ہیں، اس کو ہٹانا اور نفس کو پاک کرنا جو ہے قلب کا تصفیہ کرنا ہوتا ہے نا، قلب کا تصفیہ کرنا کہلاتا ہے، نفس کا تزکیہ کرنا کہلاتا ہے۔ لیکن دراصل یوں کہیے کہ جب تک یہ ہوگا نہیں تو شرح صدر نہیں ہوگا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شرح صدر اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیر و مرشد یعنی مرشد کامل کی صحبت اور نظر کیمیا سے ہی شرح صدر ممکن ہو سکتا ہے۔ ان کا لب و لباب کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم تزکیہ اور تصفیہ کرتے ہیں
تو تزکیہ تصفیہ جب ہوتا ہے تب ہمارا شرح صدر ہو سکتا ہے، ورنہ ایسے نہیں کہ پہلے ہی ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یوں ہی دعا کر کے سوچتے ہیں کہ میرا سینہ کھل گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ سینہ آپ کا اتنا آسانی سے کھل جائے گا۔ اس سینے کو کھلنے کے لیے آپ کو تزکیہ اور تصفیہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے پہلے والی بات ہم کو ٹھیک یاد آ رہی ہے، جناب نقشبندی صاحب اور جو بھی بیان کر کے گئے تھے اوپر صادق الرحمان صاحب، کہ یوں اس کو اتنے ہلکے میں مت لیجئے، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ جب شرح صدر انسان کا ہوتا ہے تو انسان کا زبان اللہ کا زبان بن جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کا وجود جو ہے بالکل وجود الہی جب بن جاتا ہے تب سمجھیے کہ شرح صدر ہوا۔ اور جس آدمی کا شرح صدر مکمل ہو گیا، اس کی زبان اللہ کی زبان، اس کا کلام اللہ کا کلام، اس کا سینہ اللہ کا سینہ، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، اس کے پیر اللہ کے پیر، یہ اس مقام کی بات ہے۔ اسی بات کی تصدیق جناب صوفی شرف الدین ابوالعلا صاحب کر رہے ہیں کہ تزکیہ اور تصفیہ جب تک نہیں کیا جائے گا تب تک شرح صدر ممکن نہیں ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح دعا کریں، دعا کرنا الگ بات ہے، لیکن جب شرح صدر ہوگی تب وہ بات آپ پر نافذ ہوگی کہ الم نشرح لک صدرک، یعنی جب مقام رسالت پر آپ جب فائز ہوں گے تب آپ کے لیے یہ حکم ہو جائے گا کہ میں نے آپ کا کیا سینہ شرح نہیں کر دیا، یقیناً آپ اس کہیے کہ دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو امید ہے میری بات اور ان بزرگوں کی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ابھی آپ نے نقشبندیہ گھرانہ اور ابوالعلائیہ گھرانہ چشتیہ گھرانہ کا گفتگو سماعت فرمایا، اور آپ نے دیکھا کہ ہر سلاسل میں اس کی جو ہے بہترین سمجھ ہے۔ اب آتے ہیں چشتیہ گھرانے کے ایک اور بزرگ ہیں جناب صوفی شاہ محمد انور حسینی صاحب چشتی قبلہ مدظ اللہ العالی کلکتہ۔ تو ان کی گفتگو سنتے ہیں یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ سورہ انعام آیت نمبر 125 دیکھیے، ٹھیک ہے، سورہ انعام آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس سے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، بس اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کسی کو گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ بمشکل آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب واقع فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے۔ دیکھیے اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ہدایت کا تعلق سینہ کھلنے سے ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو ہدایت دینا نہیں چاہتا ہے اس کی شرح صدر نہیں کرتا، یعنی بات بالکل کلیئر ہے۔ شرح کا لفظی معنی کھولنا اور صدر یعنی سینہ، اصطلاحاً شرح صدر من جانب اللہ نیکی کے لیے قلب کے کھل جانے کا نام ہے۔ یہ تو واضح ہو گئی، جب شرح صدر ہوتا ہے تو رضائے باری کے انوارات اور تجلیات کیا ہوتے ہیں، قلب پر اترنے لگتے ہیں، تب جا کر کے کیا ہوتا ہے، انسان حقیقت کو پالا۔ کہ ہم اس کے حوالے سے پہلے علامہ اقبال کا وہ شعر اکثر دہراتے رہتے ہیں، آپ کو پھر ہم دوہرا دینا چاہیں گے یہاں پر۔ انہوں نے بھی بالکل ببانگ دہل یہ شعر کہا کر کے واضح کر دیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کسا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یعنی ضمیر پر کتاب کو نازل ہونے کے لیے شرح صدر بہت ضروری ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کسا ہے، یعنی گرا نہیں کھلے گی، بھید نہیں کھلے گا، راز نہیں سمجھ میں آئیں گے، بات نہیں آئے گی سمجھ میں، اوپر سے جائے گی۔ یہ بالکل علامہ اقبال نے اس کو کوٹ کیا تھا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اسلام کے لیے سینہ جس کا کھول دیتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے اور اس کو سب باتیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کو آپ لاکھ دلیلیں دے دیں، لاکھ باتیں سمجھا دیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت جب نہیں دینا ہے اس کو تو اس کا سینہ کبھی نہیں کھلے گا اور وہ ایسے ہی بند رہے گا، بالکل تنگ رہے گا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ یہ شرح صدری ہے جس سے قلب پر اسرار الہی کھلتے ہیں، ذات و صفات باری سے ایسی آشنائی نصیب ہوتی ہے کہ سماعتیں جو ہے قال اللہ و قال رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشتاق ہو جاتی ہے، اور بالکل ذہن و دل میں جو ہے نورانیت کا جو ہے انکشاف ہونے لگتا ہے۔ مزید جناب چشتی صاحب کہتے ہیں کہ شرح صدر صراط مستقیم ہے قرب الہی کے لیے،
یہ ایک پوشیدہ راستہ ہے، یہ باطنی چیز ہے، اس لیے رہبر کا ہونا ضروری مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے شرح صدر سے سرفراز فرما دیتا ہے، اور جب جس کو اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا کرتا ہے کسی کو، سینہ جب اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اپنی مرضی سے، تو اس کو صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے، اور اس کو کیا کرتا ہے، اس کو کسی نیک پارسا رہبر کے پاس پہنچا دیتا ہے اور اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ تھے جناب انور حسینی چشتی صاحب، جو مختلف نقطے کے حوالے سے یہ بات واضح کر رہے تھے کہ شرح صدر کا ہونا جو ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ بغیر اللہ کی مرضی اور اللہ کے توفیق سے نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت نمبر 125 سے واضح ہو رہا ہے سورہ انعام کی۔ اور دوسری بات انہوں نے بالکل واضح طور سے یہ کہہ دیا کہ جو ہے انوار و تجلیات بغیر اس کے اتر ہی نہیں سکتے ہیں، اور اسرار الہی تو کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہم نے اس میں ملا کے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک جو ہے تیرے ضمیر پہ نزول کتاب نہیں ہو، گرہ کشا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ تو گرہ کشا ہونے کے لیے اللہ کا توفیق بھی ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں جناب صوفی ایوب محمودی صاحب قبلہ مدظلہ العالی، محمودی گھرانے کے جو ہے یہ خلیفہ ہیں، اور چشتیہ اور قادریہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے ان کے کچھ باتیں جو ہے شرح صدر کے حوالے سے سنتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ ان کے گھرانے میں شرح صدر کی کیا تعلیمات ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شرح صدر یعنی بند سینے کو کھول دینا ہے، یعنی ظاہر کر دینا ہے۔ سینہ جو بند ہے اس کو کھول دینا شرح صدر کہا جاتا ہے، یعنی سینے کے اندر علم لدنی، علم معرفت جو چھپا ہے اس کو ظاہر کر دینا، یعنی سینے کے اندر علم لدنی اور علم معرفت سینے سے ظاہر ہو جانا، کھل جانا، یہ شرح صدر ہے ان کے نظر میں۔ اور انہوں نے حدیث قدسی کو کوٹ کیا اور کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے جو ہے مخلوق کو پیدا کیا، جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں حدیث قدسی میں۔ کنتو کنز و مخفیہ کا جو حدیث ہے اسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسی طرح جب ہماری شرح صدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور دیدار حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کھل جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہوتا ہے ذکر الہی کے ضرب سے۔ ہمارے سینے کے اندر بھی ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے۔ انہوں نے اس نقطے کی طرف اشارہ بالکل کیا کہ ذکر الہی سے جو ہمارے سینے کے اندر جو خزانہ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا سینہ کھل گیا۔ جب ہمارا سینہ کھلے گا ذکر کے ضرب سے، یعنی ذکر کے چابی سے جب ہمارے سینے کا خزانہ کھل جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ شرح صدر ہو گیا۔ اور اس خزانے میں کیا ہے تو سب جان رہے ہیں کہ اس خزانے کے اندر جو ہے پوری کائنات چھپی ہوئی ہے، پورا راز جو ہے اسی خزانے کے اندر ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور اس نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اس نے پیدا کیا مخلوق کو، ٹھیک ہے، ظاہر کیا، اسی طریقے سے ذکر کے ضرب سے ذکر فکر کر کے جو ہے محنت و مشقت کے ساتھ، عبادت و ریاضت کے ساتھ کوئی انسان جب کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا سینہ شرح ہو جاتا ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اور اس سے معرفت و حقیقت کے خزانے واضح ہو جاتے ہیں۔ تو کل ملا کر کے یہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بہت ہی توفیق کی اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے سینہ آپ کا نہیں کھولے تب تک وہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ اور اس طریقے سے جو ہے اس کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ شرح صدر کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے بعض انبیاء نے جو ہے سینہ کو کھلنے کے لیے دعا کیا کہ رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری۔ اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسی دعا کرنی چاہیے اور اپنے محنت و مشقت میں لگے رہنا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن ہم لوگوں کا سینہ کھل ہی جائے گا، اور پھر وہ بات ہم لوگوں پر بھی واضح ہو جائے گی کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ اور جب سینہ ہمارا کھل جائے گا تو معاملہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تھے جناب صوفی ایوب محمودی صاحب جو اپنی باتیں بیان کر رہے تھے۔ اس کے تفصیلات میں ہم نے بھی کچھ اپنی باتیں جو ہے بیان کیا ہے، کچھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اب جناب صوفی عابد حسین صاحب کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ شرح صدر یعنی سینے کا کھولنا، یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ یہ علم سے معلوم نہیں ہو سکتا بلکہ علم حجاب اکبر ہے۔ یہ مرشد کامل اپنے سینے سے مرید کے سینے میں منتقل کرتے ہیں۔
عابد حسین صاحب کہہ رہے ہیں یہ اپنے تعلیمات کے حوالے سے کہ شرح صدر جو ہے یہ سینہ بسینہ ہے. حقیقت ہے بات کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سینہ بسینہ ہی چلا رہا ہے، اسی لیے تو اس کو علم سینہ کہتے ہیں ہم لوگ. یہ جو علم ہے علم سینہ ہی ہے، یقیناً علم سینہ ہی ہے، اور یہ سینے سے سینے میں منتقل بھی ہوتا ہے. یہ بھی بات بالکل حق ہے. کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم پڑھ لکھ کر کے شرح صدر کر لیں گے، کسی بھی طرح سے جو ہے قرآن کو یاد کر لیں گے، یا پھر عالم کی ڈگری لے لیں گے، یا مفتی کی ڈگری لے لیں گے، تو ہمارا سینہ شرح ہو جائے گا اور ہم جو ہے ویسے ہو جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بالکل صحیح نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ معاملہ سینہ بسینہ کر کے ہے. کبھی موقع ملے تو سماعت فرمائیے. ہم نے علم سینہ کے نام سے بھی ایک ویڈیو بنا رکھا ہے جس میں آپ کو بہت سارے بزرگوں کے حوالہ جات اور ان کی گفتگو اس میں بتائی جائے گی کہ علم سینہ ہوتا کیا ہے، اور علم سینہ کی اہمیت کیا ہے، اور علم سینہ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے. اس پر بھی ہم نے پہلے بات کی ہے. انشاءاللہ میرے دوسرے مختلف ویڈیوز میں آپ کو یہ باتیں ملے گی. اور اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جناب عابد حسین صاحب علم سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس موضوع پر بہت اچھی بات کہا گئے جو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنے کی بات ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ علم حجاب اکبر کہا گیا ہے اس راستے میں. علم جو ہے بہت بڑا حجاب، اکبر مانے بڑا، حجاب مانے پردہ. علم جو ہے اس راستے میں بہت بڑا حجاب ہے. اس لیے علم حاصل کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ علم سے کچھ حاصل کر لیں گے، علم سے ہم اللہ کے قربیت اور وصلت میں پہنچیں گے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بہت اچھا انہوں نے کوڈ کیا ہے. ہم ان کی باتوں کا جو ہے اعتراف کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، یہ بات حق ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مرشد کامل اپنے سینے سے مرید کے سینے میں منتقل کرتا ہے، اور یہ بات بھی بالکل حق ہے کہ اگر مرشد چاہ لے تو اس علم کو سینے سے سینے میں منتقل کر دے. اور علم اپنے نظر کیمیا سے یہ مرشد جو ہے چاہیں تو اپنے مرید کا سینہ شرح کر دیں، کھول دیں یا کھلوا دیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات انہوں نے کہی. جناب صوفی نور اللہ صاحب جو ہے قبلہ مدد اللہ العالی تمل ناڈو سے ہیں، انہوں نے کہا کہ شرح صدر یعنی سینہ روشن ہو جانا، کھل جانا، یعنی سینہ علم و معرفت سے روشن ہو جاتا ہے. شرح صدر تب ہوگا جب غیریت کا پردہ ہٹ جائے گا. انہوں نے دیکھیے ایک بہت ہی عمدہ بات یہاں پر کہی کہ غیریت کے پردے کو جب تک ہم چاک نہیں کریں گے، تو من الگ الگ سمجھیں گے اور بات کو نہیں سمجھیں گے، اور ہر جگہ غیریت کو دیکھیں گے، عینیت کو نہیں پہچانیں گے، تو شرح صدر کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور جب بندہ رضا الہی میں راضی ہو جائے تب جا کے بات بنتی ہے. انہوں نے بالکل راہ سلوک کی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ بندہ کو راضی برضا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، اور غیریت کے پردے کو چاک کرنا. یہ دو بات انہوں نے بہت عمدہ کہی ہے. اور انہوں نے اس بات کو کہہ کر کے یہ واضح کیا کہ اگر واقعی غیریت کا پردہ کو ہٹایا جائے اور اللہ کی رضا میں راضی رہا جائے تو یقیناً مرشد کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم پر جو ہے ضرور رحم و کرم کا معاملہ کریں گے، اور ہم لوگوں کا سینہ جو ہے شرح کر دیں گے، یعنی شرح صدر ہو جائے گا. اور جب شرح صدر ہو جائے گا تو ہم لوگوں نے اوپر ابھی کافی بغور سنا کہ جب سینہ کھل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آئیے جناب صوفی مظہر اللہ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی بات سنتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنی بات کیسے پیش کی ہے. اس حوالے سے کہتے ہیں کہ شرح کی لفظ معنی ہوتے ہیں وضاحت کرنے کے، کھول دینے کے، منکشف کر دینے کے ہیں، اور صدر کے معنی سینہ کے ہوتے ہیں، یعنی سینے کا کھل جانا، قلب میں وسعت آ جانا کہ وہ انوار و تجلیات کو برداشت بھی کرے اور اپنے اندر جذب بھی کرے. انوار و تجلیات کو برداشت بھی کرے اور جذب بھی کرے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص نور مل جانا جس سے اس کا دل گواہی دے، اس کو ہم کہیں گے کہ شرح صدر ہوا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت کا نازل ہو جانا، ایک نور کا مل جانا، یہ شرح صدر کہلاتا ہے. یعنی اس کے ذریعے بندہ ہر بات میں چھپی خیر و شر کو سمجھ جاتا ہے. یعنی جس بندے کا شرح صدر ہو جاتا ہے وہ ہر بات کی خیر و شر کو سمجھ جاتا ہے، یعنی بے مثل اس کے اندر فہم و فراست پیدا ہو جاتی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ الہام کی ایک قسم ہوتی ہے.
الہام کی ایک پرکار کی ایک طرح کی قسم ہے کہ اس کو جو ہے ہر چیز کی خیر و شر کا پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے اندر سینے میں ایک نور کا نزول ہو جاتا ہے۔ شاید اسی نور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ مومن کے فراست سے ڈرو، کیونکہ مومن جو ہے کیا کرتا ہے، اللہ کی نور سے چیزوں کو جان لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے۔ یہ اشارہ شاید اسی طرف کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہتر بات انہوں نے کہی کہ جب شرح صدر جو ہے انسان کا ہوتا ہے تو انوار و تجلیات کا ایک گہوارہ بن جاتا ہے۔ معرفت و حقیقت تو اپنے جگہ پہ رہنے دیجئے کہ معرفت و حقیقت اس کو سمجھ میں آتی ہے اور اسلام کے لیے سینہ کھل جاتا ہے اور اس کو راہ راست مل جاتی ہے، ہدایت مل جاتی ہے، تو پرائمری اسٹیج کی باتیں ہو گئی۔ لیکن انہوں نے ایک بہت عمدہ بات یہ کہہ دیا کہ ایک خاص نور کا نزول اس کے سینے میں ہوتا ہے، جس سے ایک الہامی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ بات جناب مظہر اللہ صاحب نے کیا ہے۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے۔ یعنی جو اللہ والوں کا دل ہوتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ صحیح معنوں میں دارالقضا ہوتا ہے۔ یعنی حقیقت میں فتویٰ پوچھنا ہے تو اس اللہ والوں کی دل سے پوچھئے کہ صاحب فتویٰ ہے کیا اور تقویٰ ہے کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو تقویٰ اور فتویٰ کی بات جو ہے رسول پاک کے اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ یعنی تقویٰ جو ہے دل میں ہوتی ہے صاحب، اور فتویٰ لینا ہے تو اپنے دل سے ہی فتویٰ لو، کیونکہ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ یہ تو بات پہلے بھی ہو چکی ہے، اور جس کا ذکر مظہر اللہ صاحب کر رہے ہیں کہ بھائی اگر واقع شرح صدر اس مومن کا ہو گیا ہے تو اس کا دل جو ہے ایک الہامی کیفیت پیدا کرتی ہے، اور اس کی دل سے ہی بات نکلتی ہے۔ اس لیے اقبال صاحب نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدست الاصل ہے، رفت پہ گزر رکھتی ہے، خاک سے اڑتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے تمام لوگوں کی میچ ہو جاتی ہے۔ کل ملا کے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ والوں کی جو باتیں ہیں وہ بالکل ملتی جلتی ہیں، اور یقیناً شرح صدر جب ہوتا ہے تو وہ بندہ جو ہے مخصوص ہو جاتا ہے، اور اس کا دل بھی مخصوص ہو جاتا ہے، جس کا ذکر ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ یہ تب حاصل ہوتا ہے صاحب جب آپ کا تعلق اللہ کے کسی خاص بندے کے ساتھ ہو، یعنی مرشد کامل کے ساتھ ہو۔ یہ بھی حق بات ہے کہ یہ سب کیفیتیں تبھی ہوتی ہے جب مرشد کامل سے آپ کا تعلق ہے، اور یقیناً وہی بات یہاں پہ بھی آپ جوڑ سکتے ہیں کہ جب آپ کا سینہ جو ہے سینہ بسینہ منتقل ہو کر کے شرح صدر ہوا ہو، یعنی آپ کے مرشد سے وہ جو ہے منتقل ہو کر کے آیا ہو، آپ کے اندر بھی علم سینہ آ گیا ہو، تب مانا جائے گا کہ آپ کا سینہ کھل گیا ہے، تبھی یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور یقیناً یہی حق بھی ہے۔ حالانکہ یہاں پر ایک بات ہم اپنے جانب سے یہاں پر جوڑنا چاہیں گے کہ بعض خانقاہوں میں کہ یہ بھی رواج پنپا ہوا ہے، رواج چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ذکر لوگ کرتے ہیں تو ذکر کرنے سے جو ہے ذاکر کا دل کھل جاتا ہے، تو دل کا منہ کھل جاتا ہے، تو وہ اس کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے، تو ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ذکر جاری ہو گیا تو میرا شرح صدر ہو گیا۔ تو اس طرح کے کنفیوژن سے آپ باہر نکل جائیں، ٹھیک ہے؟ ذکر کا جاری ہو جانا شرح صدر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ذکر کا چل جانا شرح صدر نہیں ہے۔ ابھی اوپر میں جتنی باتیں ابھی ہم نے بیان کی ہیں کوٹ کر کے مختلف خانقاہوں کے مختلف اسکالر حضرات کے حوالے سے، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شرح صدر ہونا ایک الگ کیفیت اور ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے مختلف اسٹیج آپ نے دیکھ لیا۔ پہلے اسٹیج میں یہ ہے صاحب شریعتی اعتبار سے کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا طریقتی اعتبار سے کہ نہیں، صرف ہدایت کا تعلق شرح صدر سے نہیں ہے، بلکہ حقیقت و معرفت کا تعلق بھی جو ہے شرح صدر سے ہے، علم لدنی کے ظاہر ہونے کا تعلق بھی شرح صدر سے ہے، اور نور کا تجلیات کا جو ہے مطلب نور اور تجلیات کا دل میں قلب میں اترنا بھی اس کا بھی تعلق شرح صدر سے ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بھی یہ بھی دیکھا کہ جو ہے صرف نور کا اترنا نہیں، بلکہ الہام کا نازل ہونا، الہام کا ہونا بھی شرح صدر سے اس کا تعلق رکھتا ہے۔ یا اگر انبیاء سے جوڑ کے دیکھیے تو وحی کا نزول ہونا بھی شرح صدر سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھیں تو بہت سی بات کھل کر سامنے آئے گی۔
اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا جو ہے مومن کا جو واقع جو سچے مومن کا جو قلب ہوتا ہے یعنی ولی اللہ کا جو دل ہوتا ہے وہ دارالقضا بن جاتا ہے۔ یہ بات بھی ابھی ہم لوگ کر چکے ہیں کہ یہاں سے آپ فتویٰ لیجئے، یہاں سے آپ جو ہے پتہ لگے گا آپ کو کہ کیا صحیح اور کیا غلط۔ مومن اگر کہہ دے صحیح تو صحیح، مومن کہہ دے تو غلط ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اقبال صاحب نے بعض شعروں میں یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا، ہے نا بھائی۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی، اور یہی بات مولا علی کے لیے بھی واضح ہوئی تھی کہ ساری دنیا اگر دوسرے طرف جاتی ہو لیکن مولا علی جدھر جاتا ہو ادھر حق رہتا ہے، یعنی تم کو بھی چاہیے کہ ادھر ہی جاؤ، یعنی جدھر مولا علی جائیں گے ادھر تم کو جانا چاہیے، کیونکہ جدھر مولا علی ہے ادھر حق ہے، ادھر ہی قرآن ہے۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے، اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے بہت فہم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کنسیپٹ کو سمجھ میں آئے اور شرح صدر ہم لوگوں کا ہو، تاکہ یہ چیز جو ہے ہم لوگوں کے ذہن و دل میں اتر جائے اور ہم ویسے لوگوں کو فالو کریں جو صحیح معنوں میں حق پر ہے۔ اگر ہمارا شرح صدر ہو گیا تو ہم حق والے لوگوں کو فالو کریں گے، نہ کہ صرف ہوائی بات کرنے والے لوگوں کو فالو کریں گے۔ یہ اپنے دل سے آپ پوچھئے، ہے نا۔ اپنے دل سے اگر نہیں پوچھتے تو اپنے پیر و مرشد کے سے یہ بات پوچھئے، کیونکہ ان کا جو دل ہے وہ جو فتویٰ دے گا وہ حق ہوگا۔ جو مرشد کامل ہوں گے ان کا جو فتویٰ ہوگا وہ حق ہوگا، اس لیے اپنے مرشد کامل کے فتوے کے حساب سے انسان کو چلنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ابھی جناب مظہر اللہ صاحب کر گئے، ماشاءاللہ۔ بہت مشکور و ممنون ہم تمام جو ہے پینلسٹ حضرات کے ہوتے ہیں جب یہ ساری باتیں جو ہے نکل کر کے سامنے آتی ہیں، بہت سی نئی بات سامنے کھلتی ہے۔ آئیے اب آخر میں دیکھتے ہیں جناب عامر قادری صاحب ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ جناب عامر قادری صاحب کہتے ہیں کہ اپنی ذات کی معرفت اپنے نام کے ساتھ حاصل کرنا ہی شرح صدر کہلاتا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ایمان میں داخل ہونا۔ جس شخص نے اپنی ذات کو اس کے اسم سے معلوم نہ کیا وہ اس کے حکم سے خارج ہو کر منکرین میں شامل ہو گیا۔ عامر قادری صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی ذات کے معرفت اپنے نام کے ساتھ حاصل کرنا ہی شرح صدر ہے، یعنی اپنی ذات کی پہچان بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے پہلے یہ بات، حالانکہ یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، بعض لوگوں نے پہلے بھی بات رکھی ہے کہ شرح صدر کا تعلق جو ہے معرفت و حقیقت سے ہے، تو وہ بات تو اس میں آ گیا کہ بھائی اگر معرفت و حقیقت آپ کو سمجھ میں آئی ہے یہ تبھی آئے گی جب آپ کا شرح صدر ہوگا۔ جب تک آپ کا شرح صدر نہیں ہوگا نہ تو آپ کی ذات کی معرفت آپ پر کھلے گی، نہ ایمان میں آپ داخل ہوئیے گا صحیح معنوں میں، اور نہ آپ جو ہے مومن کہلائیے گا۔ یہ بات تو حق ہے بھائی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی ذات کو اس کے اسم سے معلوم نہ کیا اس کے حکم سے خارج ہو کر منکرین میں شامل ہو گئے۔ بالکل صحیح بات ہے بھائی، آپ نے جو کہا یہ حق ہے کہ اپنی ذات کو اس کے اسم سے معلوم کرنا ہے، یعنی اپنی ذات کو پہچاننا ہے، اور اسم جو ہے اسم ذات کو بھی سمجھنا ہے کہ اسم ذات ہے کیا اور اس کا صفات ہے کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ کہیے کہ ہم جو ہے یہ اصل اس پر فوکس ہونا چاہیے کہ اسم ذات کا مسمى کون ہے، اس پر فکر ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس پر ہم نے پہلے بھی کئی بار گفتگو کیا ہے کہ اسم ذات کا مسمى کون ہے، تو اسم ذات کو اور اس کے مسمى کو آپ کو سمجھنا ہوگا، اور یہ راز کھل جائے گا آپ کا۔ کب کھلے گا؟ جب آپ کا شرح صدر ہوگا۔ اس لیے دعا کیجئے کہ شرح صدر ہو، اور اس کے لیے کوشش بھی کیجیے۔ اور ذکر جو بتایا ہے جناب ایوبی صاحب نے کہا کہ ذکر کے ضرب سے بھی اس کا اثر پڑتا ہے، یہ بھی حق ہے، لیکن صرف ذکر کے ضرب سے کام نہیں چلے گا، مرشد کامل کی توجہ بھی چاہیے۔ مرشد کامل کی توجہ چاہیے، اور مرشد اگر کامل نہیں ہے، مرشد ناقص اگر مل گیا تو اس کی نہ تو توجہ آپ پر ہوگی اور نہ اس کے بتائے ہوئے ذکر سے آپ کا ذکر جاری ہوگا، اور نہ ہی کبھی جا کے آپ کا شرح صدر ہوگا۔ یہ بھی نوٹ کر لینے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو مرشد کامل کے صحبت میں اور مرشد کامل کے نسبت کو پکڑنا ضروری ہے، پھر ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ ہم نے پہلے بھی اس پر بات کیا کہ ذکر کا جو اجازت ہے وہ مرشد کامل کے علاوہ کوئی دوسرا دے بھی نہیں سکتا، یہ بھی بات ہے، یا اگر کوئی دے سکتا ہے تو اس کے نسبت سے دے سکتا ہے، یہ ہے، لیکن مرکز آپ کا سچ ہو، صحیح ہو، اور تب جا کر کے وہ ذکر آپ کا کام کرے گا۔ اور جب ذکر جاری ہوگا تو ہم کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ذکر جاری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
آپ جو ہے 2 3 4 دن اور 7 دن کر کے آپ ذاکرین میں شامل ہو جائیے گا، ایسا نہیں ہے۔ دادا سرکار مہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی کہ بھائی تمہارا ذکر 3 دن میں جاری ہو جائے گا اور 7 دن میں جاری ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو تم جو ہے ازلی جہنمی ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کوئی کنسیپٹ مرکز افضلیہ میں نہیں ہے۔ دادا سرکار مہندی نے ایسا کبھی نہیں کہا، بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے مشاہدے میں دیکھا اس بات کو۔ ان کی صحبت میں آنے والے لوگ جو ہوتے تھے اکثر و بیشتر سالوں سال ذکر کرتے تھے، اور کئی لوگوں کا ذکر چلا بھی، کئی لوگوں کا ذکر نہیں بھی چلا، اور کبھی وہ نہیں کہتے تھے کہ تمہارا ذکر پورا نہیں ہوگا یا تم جو ہے ازلی جہنمی ہو یا ازلی جنتی ہو۔ اس طرح کی بات تو کبھی انہوں نے کیا ہی نہیں۔ انہوں نے جو ہے صاف طور سے اپنا ذکر دیا، طریقے سے دیا، اجازت دی، اذن دیا، سب کچھ دیا، اور وہ لوگ لگے رہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ وقت وقت پر لوگوں کا ذکر بدلتے تھے، اور ذکر کو بدلنا چاہیے، اور ذکر بدلنے کا حق بھی انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو ذکر دیتے ہیں، یعنی کاملین حضرات۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ذکر کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، اس کا تعلق شرح صدر سے بھی ہے۔ یقیناً ذکر کرنے سے ہمارا سینہ کھل سکتا ہے اور کھل جاتا ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا سینہ کھل جاتا ہے، جب ہم ذکر کرتے ہیں تو سینے کا منہ کھل جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذکر جاری ہو گیا اور میرا سینہ شرح صدر ہو گیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بعض لوگ تو یہ بھی گمان کر بیٹھتے ہیں کہ جب تک منہ سے خون نہیں آئے گا تب تک ہمارا ذکر ہی جاری نہیں ہوگا، اور جب منہ سے خون آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے دیکھو تمہارا سینے کا منہ کھل گیا، تمہارا ذکر جاری ہو گیا، تمہارا قلب ذاکر ہو گیا، تمہارا سینہ کھل گیا۔ ایسی کوئی بات ہے نہیں ایکچولی، ٹھیک ہے۔ سینہ کھلنا ہم نے جو اوپر بیان کیا کہ سینہ کھلنے کا تعلق ہدایت سے بھی ہے، اندرونی شرح سے بھی ہے، مرشد کے توجہ سے بھی ہے، اور رشد و ہدایت کے پانے سے بھی ہے، اور علم لدنی کا دل میں اترنے سے بھی ہے، الہام دل میں آنے سے بھی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے نزول سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو شرح صدر کے مختلف جو ہے آپ نے ابھی فلسفے دیکھے، مختلف نوعیت سے، مختلف وسعتوں سے، مختلف جہتوں سے اس کی سمجھ آپ کو ہو گئی ہوگی۔ کسی ایک چیز کو پکڑ کر کے آپ شرح صدر کہہ دیں، ایسی بات بالکل سرے سے غلط ہے۔ ذکر کو پکڑ کے یا کسی اور چیز کو پکڑ کر کے کسی ایک، کہتے ہیں ہندی میں کہاوت ہے یہاں ہمارے یہاں بہار میں کہ مرغی کے ایک ٹانگ کو پکڑنا، تو مرغی کے ایک ٹانگ کو پکڑ کر کے کسی بات کو سمجھنا یہ جو ہے گمراہی اور بیوقوفی ہے، غلط فہمی ہے۔ ایسا کوئی کنسیپٹ اپنے دماغ میں نہیں پالنا چاہیے آپ کو کہ جب ہوگا تو ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ مختلف جہتیں ہیں اس کی، مختلف جو ہے اس کی جو ہے کہیے کہ صورتیں ہیں، آپ کے سینے کا کھلنے کا مختلف جواز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کا سینہ کھلے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں پر اپنے پیروں کی رحمت ہو اور نور کا نزول ہو، اور ہم لوگوں کو سچی ہدایت عطا ہو، سچی سمجھ عطا ہو، ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں، امیر افضلی نے بھی اس پر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ امیر افضلی لکھتا ہے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب افامن نشرح اللہ صدرہ کا جو ذکر ہے قرآن میں، سورہ زمر کی آیت نمبر 22، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا وہ شخص جس کے دل کو خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اپنے پروردگار کے طرف سے نورانیت کا حامل ہے، گمراہوں جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ افسوس ان لوگوں کے حال پر جن کے دل خدا کے لیے سخت ہو گئے ہیں تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر کے فیض سے محروم ہو کر سخت ہو گئے ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ جب یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 کا جو ترجمہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ شرح صدر کے کیا معنی ہیں یا رسول اللہ، بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرح صدر سے مراد ایک نور ہے جو قلب کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی علامت کیا ہے تو آپ نے فرمایا
سرائے پر غرور سے دور اور بیگانہ ہوتا ہے اور سرائے جاودانہ میں پہنچ جاتا ہے، سرائے جاودانہ میں پہنچ جاتا ہے اور موت آنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بھائی، رسول پاک کی اس حدیث سے شرح صدر کا پورا خلاصہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے پہلے جتنی باتیں کہی ہیں تمام باتوں پر یہ بات بالکل بھاری پڑ گیا۔ شرح جوامع الکلم میں صفحہ نمبر 80 پر آپ کو یہ ملے گا۔ چنانچہ اس کو جو ہے وہیں سے نکالا گیا ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا شرح صدر کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں جب لوگوں نے رسول پاک سے پوچھا کہ بھائی شرح صدر کیا ہے آپ بتائیے، تو رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ شرح صدر سے مراد ایک نور ہے جو قلب کے اندر ڈالا جاتا ہے یا پھینکا جاتا ہے نا، یعنی ایک نور کا دل میں اترنا شرح صدر ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے جو اوپر بات کہی ہے امید ہے کہ میری بات سب کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ نہ تو دل میں اللہ اللہ ہونے کا نام شرح صدر ہے اور نہ جو ہے منہ سے خون آنے کا نام شرح صدر ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کا جو ہے اشارے سے اس بات کو سمجھیں، بلکہ رسول پاک کے اس حدیث کو لے لیں کہ قلب کے اندر ایک نور کا اترنا۔ ٹھیک ہے، جب رسول پاک سے پوچھا گیا کہ اس کی علامت کیا ہے، تب دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ علامت میں آپ نے فرمایا سرائے پر غرور سے دور اور بیگانہ ہوتا ہے اور سرائے جاودانہ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی مراد ہے کہ اس فانی دنیا سے باقی دنیا کے طرف عروج کرنے کا نام ہے۔ سرائے پر غرور سے دور اور بیگانہ ہوتا ہے جس کا دل، اور سرائے جاودانہ میں پہنچ جاتا ہے۔ جاودانہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیش کی زندگی، یعنی عالم فنا سے عالم بقا کے جانب رجوع ہونے والی بات دل میں جب پیدا ہوتی ہے تو اسی کو کہا گیا ہے کہ نور آ گیا۔ کیا آ گیا؟ نور آ گیا۔ جب انسان کے دل میں نور آ جاتا ہے تو دنیا کی باتیں اس کو ہیچ لگتی ہے، آخرت کی باتیں اس کو اونچی لگتی ہے، سچ لگتی ہے، یعنی بے ثباتی باتوں سے اس کا دل ٹوٹتا ہے اور بقا کی زندگی کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے، یعنی دنیاوی زندگی سے اس کا رجحان ہٹ جاتا ہے اور اخروی زندگی کی طرف اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ آگے ہے کہ موت آنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس بات کو جوڑ کے سمجھنا چاہیے کہ موت آنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ آدمی، تو سمجھ لیجئے اس کے دل میں نور آ گیا۔ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ دل میں نور آنے کا کیا مطلب ہے؟ دل میں نور آنے کا مطلب یہ ہے کہ فنا سے بقا کی طرف اس کی رجحان ہو گئی، سرائے فانے سے سرائے باقی کی طرف اس کا جو ہے دھیان چلا گیا، اور صرف یہی نہیں، موت کے آنے سے پہلے وہ موت کے لیے تیار ہو گیا، بلکہ اس میں یہ جوڑ لیجئے کہ موت کے پہلے وہ مر گیا۔ تو جب نور دل میں اتر جاتا ہے تو موت سے پہلے وہ انسان مر جاتا ہے، دنیاوی خواہشات سے نکل جاتا ہے۔ وہی بات شروع والی بات بالکل صحیح آ رہی ہے کہ تزکیہ تصفیہ ہو جاتا ہے، تنزیہ روح جب انسان کا ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، تمام خواہشات سے باہر نکل جاتا ہے، تو گویا کہ وہ موت سے پہلے مر جاتا ہے۔ عالم فنا سے عالم بقا کے جانب اس کا رجحان ہو جاتا ہے، وہ رجوع کر جاتا ہے، تو اسی کو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ دل میں نور آ جاتا ہے۔ دل میں نور آنے کا دیکھیے کیا بہترین ڈیفینیشن تیار ہو رہی ہے، امید ہے میری بات سب کو ہی سمجھ میں آئے گی۔ بعض لوگ دل میں نور آنے کا ایک الگ ہی کنسیپٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کو بھی رشد و ہدایت ملے اور ہم لوگوں کو بھی، کہ دل میں نور آنے کا دیکھیے رسول پاک کتنا بہترین ڈیفینیشن کر رہے ہیں کہ دل میں نور آنے کا مطلب کیا ہے اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے، کسی آواز کو سن کر کے اور کچھ ایسی ظاہری علامات کو سمجھ کر کے ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں نور آ گیا، بلکہ نور آنے کی علامت اصل میں یہ ہے کہ ہمارا جو ہے ہماری سمجھ اور ہمارے جو فراست ہے اس کو وہ چیز جا کے ٹچ کر جائے، یعنی ہم جب اس دنیا کو کم ترجیح دیں اور آخرت کی زندگی کو زیادہ ترجیح دینے لگ جائیں تو گویا کہ ہمارے اندر دل میں کیا ہو گیا، نور آ گیا، اور اسی نور کا نام شاید ایمان بھی رکھا گیا ہے، اور اسی نور کا نام رسول پاک نے شرح صدر بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی جس کا شرح صدر ہوگا تبھی سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں سچا نور کا ایمان آئے گا، اور یہی اس کی علامت ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بات جو ہے سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ہم نے کوشش کیا ہے اس کو ڈیفائن کرنے اور اس کو جو ہے ڈکلیئر کرنے کی، پتہ نہیں ہم کہاں تک کامیاب ہو پائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اور کوشش ہوگی، کبھی اور کامیابی حاصل کریں گے اس میں ہم لوگ، چونکہ علم جو ہے علم ایک بہت بڑا دریا ہوتا ہے،
اس میں جتنا بھی جرح کیا جائے، جتنی بھی باتیں اس میں سمجھی اور سمجھائی جائیں، کم ہی ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ تو ایک اسٹوڈنٹ اور طالب علم کی حیثیت سے جتنی چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں اتنا ہم لوگ بیان کر پاتے ہیں، ورنہ یہ علم القرآن کہاں اور ہم جیسے لوگ ادنا انسان کہاں، ہے نا بھائی۔ آئیے دیکھتے ہیں، آخر میں ایک تحریر بھی ہے، ایک تحریر دیکھیے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ بیان فرماتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ 7 کمروں میں بند تھے۔ ذرا غور فرمائیے گا، سورہ یوسف میں وہ 7 کمروں میں بند تھے۔ 7 کمروں سے مراد ان کے 7 لطائف ہیں۔ ایک کمرے کے اندر دوسرا کمرہ، دوسرے کے اندر تیسرا کمرہ، تیسرے کے اندر چوتھا کمرہ، اسی طریقے سے۔ اور یہ جو آپ کے اندر روحیں ہیں ان میں سے لطیفہ نفس کا تعلق عالم ناسوت سے ہے، اسے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اور باقی جو 6 ارواح ہیں وہ ساری سماوی ارواح ہیں، ان 6 میں سے ایک سر میں ہے اور 5 سینے میں، جو سینے میں ہے وہ 5 یکے بعد دیگرے قلب کے اندر مقید ہیں، ہے نا، جیسے قلب کے اندر روح، روح کے اندر سر، سر کے اندر خفی، خفی کے اندر اخفا ہے، اور ان کا ایک بنڈل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر 1,80,000 زنار ہیں، ان کو پاک کرنا ہے۔ اس تحریر میں یہ بات واضح طور سے آخر میں بیان کی گئی ہے کہ قرآن میں جو تمثیلات بیان کیے گئے ہیں وہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی راز مضمر ہیں، اس کو ہلکے میں انسان کو نہیں لینا چاہیے۔ بعض لوگ بہت ہی تمسخر کرتے ہیں کہ ارے قرآن میں کیا ہے، سوائے حرف مقطعات کے سب قصہ کہانی ہے نا، ایسی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ہم یہ صلاح دینا چاہیں گے بڑے ہی عجز و انکساری کے ساتھ کہ قرآن کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر جب ریسرچ آج کے سائنٹسٹ لوگ کرتے ہیں تو کیلکولیشن جب بٹھاتے ہیں تو بالکل اس طرح کا کیلکولیشن کھل کے سامنے آتا ہے کہ ان کی دماغ جو ہے، سائنسداں لوگوں کا دماغ بالکل جو ہے ہینگ کر جاتا ہے، مطلب وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اتنا پرفیکٹ کیلکولیشن ہو سکتا ہے۔ ابھی جو ہمارے پاس قرآن اقصی موجود ہے، اس کا جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کا جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، اور جو سائنٹسٹ لوگ جو تحقیق کر رہے ہیں اس پر، تو اس اقصی کتابی قرآن پر بھی اتنا زبردست ریسرچ ہو رہا ہے، اتنا زبردست رزلٹ آ رہا ہے کہ ہم لوگ یہ سن کر کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ صاحب یہ جس کو ہم لوگ اقصی سمجھتے تھے یہ تو کتابی قرآن ہے، اس کو جمع کرنے والے لوگ بھی شاید بہتر نہیں کیے ہیں، اچھا کام نہیں کیے ہیں، لیکن جب اس کے کیلکولیشن سامنے آتے ہیں تو یہ حیرت ہوتی ہے جان کر کے کہ جو بھی کلیکشن تیار ہوا ہے قرآن مجید کا، اور تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اور اس کو بھی ہم نہیں جھٹلائیں اور نہ ہی اس میں کسی طرح کا عیب نکالیں تو بہتر ہے، کیونکہ قرآن میں جتنے بھی چیزیں موجود ہیں، جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں 114 سورت کے اندر جو باتیں آئی ہیں، وہ سب ایسے ہی کوئی کہانی قصہ صرف نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر معرفت اور حقیقت کی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس بات کو آج سے جو ہے ذہن نشین کر لیجئے، اور اس کے پہلے اگر کبھی بھی قرآن، ظاہری قرآن، اقصی قرآن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، چونکہ ہم لوگوں کا صوفیوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اصل قرآن تو رسول پاک کی ذات مقدس ہیں، یہ تو بات حق ہے، لیکن بعض لوگ جو غلط بیانی کرتے ہیں ان لوگوں سے میرا جو ہے براہ راست یہ کہنا ہے کہ ظاہری قرآن کی بھی ہم بے حرمتی نہیں کریں، ٹھیک ہے، اور ظاہری قرآن کے الفاظ اور اس کے جو بیانات ہیں، تفصیلات ہیں، تشریحات ہیں، ترجمے ہیں، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ یہ مرکز افضلیہ کا پیغام ہے سب کے نام، کہ اس پر بھی ہم لوگوں کا ذہن جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیے آج کے اس تحریر سے واضح ہو رہا ہے کہ سورہ یوسف میں، اب دیکھیے سورہ یوسف میں جو یوسف اور زلیخا کا واقعہ ہے، آخر وہ 7 کمرے کا ذکر آ رہا ہے نا، تو وہ 7 کمرے میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیسے صرف 7 کمرے تھے، یا صرف 7 کمروں کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں جو کر رہا تھا ایسے کر رہا؟ نہیں، ہمارے رائٹر حضرات، ہمارے اسکالر حضرات کہہ رہے ہیں کہ 7 کمروں سے مراد ان کے 7 لطائف ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس بھی، ہم لوگوں کے پاس بھی ہے، اور یہ 7 لطائف کے اندر جو ہے معاملہ چھپا ہوا ہے، اور سب کے سب جو ہے ایک دوسرے سے منسلک ہیں، سب میں راز اور بھید اور سر ہیں، کافی بھید ہیں۔ ان بھید کو کھولنے کے لیے، ان بھیدوں کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اپنے شرح صدر کی دعا کریں گے، ربہ اسر لی صدری و یسر لی امری، ٹھیک ہے، اے رب ہمارے سینوں کو کھول دے، اور سینوں کو کھولنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ایسے حضرت کے پاس جائیں گے جن کا سینہ پہلے سے کھلا ہوا، تو ان کے توجہ سے ہمارا سینہ بھی کھلے گا،
ان کے رہنمائی سے ہم جو ہے قدم بقدم آگے بڑھیں گے، اور عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار، تصور شیخ اور دیگر کام کو کر کے ان کی نگرانی میں ہم کیا کریں گے؟ یہ ساتوں لطائف کو روشن کریں گے، قلب کو مجلہ کریں گے، تزکیہ، تصفیہ، تنزیہ سب کریں گے، اور ہم روحانی ترقی کو پورا کریں گے، مکمل کریں گے، اور اپنے منزل و مقصود کو پہنچیں گے۔ یہ سوچ رکھیے، یہ فکر رکھیے۔ تو امید ہے کہ ہماری یہ جو ہے محنت رنگ لا رہی ہے، رنگ لائے گی، کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دادا سرکار میم احمدی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے، اور دیگر تمام بزرگوں اور دیگر تمام سلاسل کے بزرگوں کے وسیلے سے اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں کو شرح کرے، ہمارا سینہ کھول دے، اور ہم لوگوں کو اپنے منزل و مقصود پر پہنچائے، اور ہمارا کام ہمارے لیے آسان کر دے، اور دشمنوں کے شر سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے، اور کسی بھی طرح کی گمراہی سے اور دجل و فریب سے اور دجل و مکر سے ہم لوگوں کو بچائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔